پھر آخری عشرے کے اندر جو خصوصی عبادت ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف عجیب عبادت ہے۔ دیکھیں، عبادت جو بھی کی جاتی ہے اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ نماز ایک عبادت ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد گھر چلا جاتا ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دینے والا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے تاکہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن معتکف کا انداز اور ہے، اعتکاف والے کا۔ وہ گھر نہیں جاتا، وہ گھر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، بیوی، بچے، والدین، بازار، ملازمت، کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہتا ہے اللہ میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا، اب آپ کے گھر میں بیٹھا رہوں گا، اب رات کو بھی ادھر بیٹھا رہوں گا، دن کو بھی ادھر بیٹھا رہوں گا، نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ تہجد کے سجدوں میں روتا ہے، نوافل کے سجدوں میں روتا ہے، تلاوت کرتے ہوئے روتا ہے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے روتا ہے، اور اپنے رب کو مناتا ہے، کوشش کرتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ میرے معتکف بندے میں آپ سے راضی ہوں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ کہ معتکف کا فائدہ کیا ہوتا ہے اعتکاف کرنے والے کا؟ فرمایا یعتکف الذنوب، گناہوں سے بچتا ہے۔ چونکہ ایک بندہ جب گلیوں میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، غیبت میں، جھوٹ میں، بدنظری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کئی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو تقریباً یہ 10 دن تو ہمارے صاف گزر گئے نا۔ جماعت کی نماز مل گئی، اب ظاہر بات ہے جب اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے تہجد بھی پڑھیں گے، تہجد کی نماز بھی مل جائے گی، اوابین کی پابندی بھی ہو جائے گی، اشراق کی پابندی، چاش کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، زبان کی حفاظت ہو جائے گی، کانوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ہمارے پاس ہماری زندگی میں 10 دن تو ہوں گے نا۔ ویسے اگر ہم اپنی انگلیوں کے اوپر گننا شروع کریں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے 40 سال، 30 سال، 50 سال، ان میں اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ اتنی زیادہ زندگی میں نے دی تھی، ایک دن تو مجھے بتائے ذرا، ایک دن جو آپ نے صبح سے لے کر شام تک کوئی گناہ نہ کیا ہو، ہمارے پاس کون سا دن ہوگا؟ لیکن اعتکاف کی حالت میں جب بیٹھیں گے تو پھر مسجد کا ماحول ہوگا، فرشتوں کا ماحول ہوگا، پھر ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے ورنہ ڈبل گناہ۔ جب ہمارے پاس اعتکاف کے 10 دن تو کم از کم موجود ہو، ایسے صفائی اور پاکی والے دن جس میں ہم نے اپنی زبان کی بھی حفاظت کی ہو، کانوں کی بھی حفاظت کی ہو، اور اسی طرح نظروں کی بھی حفاظت کی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، ایسے 10 دن بہت بڑی بات ہے۔ مسجد کا ماحول کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے اور وہاں اپنی مرضی، اپنی منمانی کرتا ہے، وہ اس پر حیوانیت کا غلبہ ہوگا، وہ حیوانیت کا غلبہ ہوگا، ورنہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے اور فرشتے ہیں، آپ فرشتوں کے ہم نشین ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث میں آتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث میں ہے۔ فرمایا ان للمسجد اوتادن، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، الملائکۃ جلساؤہم، پھر ان کے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ ان مرضوا عادوہم، یہ بیمار ہوتے ہیں، مسجد کے اندر فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، یہ کسی ضرورت میں مصروف ہوتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن غَابُوا يَفْقُدُوهُمْ، اگر یہ ضرورت کے لیے باہر نکلتے ہیں، فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ 10 دن فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کے ماحول کا اثر بھی تو ہوتا ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت، اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلسل رمضان کا اعتکاف فرمایا، مسلسل رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف مسلسل فرمایا۔ ایک دفعہ آپ اعتکاف نہ کر سکے، پھر اس سے اگلا سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب۔ اتنی بڑی فضیلت صرف 10 دنوں کی بات ہے۔ ویسے بھی حکومت کی طرف سے بھی غالباً لاک ڈاؤن کا اشارہ ہے، اگر ہم یہاں بیٹھ جائیں تو ہمارے دن وہ جو ایام ہے زیادہ قیمتی بن جائے، 10 دن ہمارے پاس ہو، لیکن بیٹھنے والا یہ ارادہ کرے کہ وہ وہاں یہاں مسجد میں سکون کے ساتھ بیٹھے گا، یہاں آداب کے ساتھ بیٹھے گا۔ اگر وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے اور یہاں دیگر حضرات کا اعتکاف بھی خراب کرے تو پھر یہ شیطانی اشارات ہوں گے، اس پر ثواب نہیں، اس کو ڈبل گنا ملے گا۔ پہلے اپنے آپ کو تولے اور اس کے بعد آ کر یہاں بیٹھے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ شرارتوں سے میں باز نہیں آ سکتا، ایک دن کی جذبات کی بات نہیں ہوتی، یہاں آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مسجد کے آداب، فرشتوں کا ماحول، یہ اتنی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔